Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز۔ قرآن کی آواز پروگرام میں قرآن کریم آپ کو خوبصورت انداز سے، اچھے انداز سے سننے کو میسر آتا ہے۔ یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پروگرام میں شروع سے آخر تک۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدا میں قرآن کریم سے متعلق ایک بڑی زبردست حدیث پاک جس میں قرآن کریم اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر ہم پہلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے۔ جنتی صحابی حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا، مگر میں نے ان کا جواب نہ دیا۔ یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں ہی نبی پاک علیہ السلام نے مجھے پکارا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ نارملی تو ہم یہی سوچیں گے بھی نماز میں تو پکارنا بھی یوں نہیں چاہیے، اور جو نماز میں ہو وہ ظاہر ہے کسی کا جواب بھی نہیں دے گا، لیکن اس حدیث پاک کو سنیں اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت سن کر بھی جھومیں۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا ہوا؟ جب وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید معلیٰ کہ جب میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، نماز کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد حاضر ہوا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، جو میں نے جواب نہیں دیا آپ کی بات پر، تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں بلائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ کوئی، اور علماء نے اس کو لکھا ہے تفصیل سے، کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نبی پاک علیہ السلام اسے بلائیں تو اس کو وہیں سے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، اور پھر وہ کام کر کے جو بھی نبی پاک فرمائے واپس آئے گا، نماز وہیں سے کنٹینیو کرے گا، اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ تو اسی کے ساتھ آئیے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور راؤنڈ 1 کی طرف چلتے ہیں، اور راؤنڈ 1 میں ہوگا یہ کہ جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، یہ ترتیل کے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور ہمارے جج صاحبان جو موجود ہیں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس انداز سے تلاوت کی۔ آئیے چلتے ہیں راؤنڈ 1 کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. احمد معین اتاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر على ما يقولون
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی احمد معین اتاری نے کیسی کی تلاوت یہ بتائیں گے ہم. احمد معین اتاری آپ کی کوشش بہت اچھی تھی، لیکن یہ ہے کہ آغاز سے ہی تعوذ ہی سے آپ کی مکمل ادائیگی بہتر ہونی چاہیے. حمزہ اور عین میں فرق یہ لازمی ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح شیطان الرجیم، اگر اس کو مزید اچھے انداز سے طا کو مکمل صفت استعلانی اطباق کے ساتھ بھی پر کیا جاتا تو اس کی صفات مکمل ہو جاتی اور یہ مکمل خوبصورت ادا ہوتا. اچھا، وَاصْبِرْ آیت کا آغاز اس کلمے سے ہوتا ہے. یہاں دیکھیے صاد ہے، اور صاد میں صفت استعلا اطباق دونوں ہیں، لہٰذا اس کو پر پڑھنا بہت ضروری. اسی طرح بر کی جو را ہے اس کو باریک ادا کرنا ہے. اچھا، اس آیت مقدسہ میں ہا کی جو ادائیگی ہے نا وہ تقریباً 3 جگہوں پر آ رہی ہے ایک ساتھ. وَاهْجُرْهُمْ ہَجْرًا، تو یہ جتنے بھی ہا ہیں یہ کنٹینیو ایک ہی انداز پر ادا ہوں گے، یعنی جو ان کا مخرج ہے، جو ان کی صفات ہے وہ مکمل طور پر ادا کرنی ہے. اس میں تھوڑا سا ایک کم زیادہ ادائیگی کے حوالے سے محسوس کیا گیا ہے. اسی طرح اولی النعمتی، نعمتی زبر کے ساتھ، زبر جو ہے وہ مجہول کی طرف نہ جائے، نعمتی نہیں، اولی النعمتی، اس انداز پر آپ ادائیگی کریں گے. مزید آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے پڑھ پائیں گے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ، ہمارے قاری محمد حسین اتاری صلی اللہ الباری نے بہت اچھے انداز سے کافی حد تک اغلاط بتا دی ہیں. میں بھی کچھ تھوڑی بہت عرض کر دیتا ہوں کہ تعوذ تسمیہ میں آپ نے اسی طرح خاص خیال رکھنا ہے جسے قاری صاحب نے کہا. اور واصبر صاد، اب یہاں واصبر میں کیا ہے، آپ کی صفت استعلا عرف مستعلیہ جو ادا کر رہے تھے مگر صفت اطباق چھوٹ رہی تھی، اس کو آپ نے اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہی کہ ہا کیا جائے حد آئے گی، اور ہا کے ساتھ وَاهْجُرْ آپ نے را کو بھی پر رکھنا ہے. تو یہاں بار بار آپ کا را جو تھا وہ باریک ہو رہا تھا. اور وَذَرْنِي یہ والا را تو آپ نے دونوں مرتبہ باریک کیا. وَذَرْنِي صحیح، وَذَرْنِي غلط ہو جائے گا. اور پھر وَالْمُكَذِّبِينَ ذال کی ادائیگی، یہاں تھوڑا آپ نے ذال پر زور دیا نا، زور نہیں دینا. یہ رخوہ حرف ہوتا ہے اور مجہورہ ہے، مگر رخاوت میں آپ نے زیادہ زور دیا تو وہ ذال زا کی طرف جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو ایسا تھوڑا فیل ہوا. تو آپ نے اس کو اور اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اولی النعمتی وہی عین کی ادائیگی، اور وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اچھا، جب آپ قرار میں پڑھیں قرار، پھر قرار کے بعد جواب، جواب الجواب، آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہوتی چلی جائے، کوشش کریں. دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اس انداز کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 82 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی محمد ایوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی محمد ایوب نے تلاوت قرآن کریم کی، اور کس انداز سے کی اب یہ ہمارے جج صاحب بتائیں گے، قاری صاحب بتائیں گے۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے محمد ایوب بھائی نے جو تلاوت کی، ایک تو تعوذ اور تسمیہ میں انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب طا موٹا بھی رکھنا ہے صفت استعلاء کے ساتھ اطباق کو بھی، اور پھر اس کے بعد جو را آ رہا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را کو پر کرنا ہے، تھوڑا سا پر نہیں ہوا اور ناک کی طرف جو ہے میلان رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہ کریں، آپ ناک کی طرف نہ جائیں، آپ نے ناک سے نکال کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کلیئر کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ نے پڑھا ان لدینا، آپ نے نون مشدد کا غنہ ہی چھوڑ دیا۔ اب آپ پہلے حرف کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے غنہ ہے نون مشدد یا میم مشدد، ایک الف کا غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد لدینا، یہاں مد منفصل ہے آگے، اس کو آپ کمپلیٹ اچھے انداز سے کریں، کیونکہ آپ ترتیل میں پڑھ رہے ہیں۔ ترتیل میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، مدات کو کمپلیٹ اچھے انداز سے کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مد اصلی تھی، وہاں پر آپ نے وہ جو ہے تھوڑا سا جہیما، تو ایک الف رکھنا ہے، اس کو ایک الف سے زیادہ نہ کریں، اس سے بھی آپ کی خوبصورتی جو ہے ایک کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ذال جو ہے وہ آپ نے کلیئر زا پڑھ دیا، یہ ذال ہے زا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذال، اچھا دوبارہ جب پڑھا تو آپ نے صحیح کر لیا اس کو، مگر پہلی مرتبہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوبارہ آپ نے پڑھنے میں اخفا کی ادائیگی، وہ بھی آپ کی کمزور رہی، بعض جگہوں پہ آپ نے جھٹکا دیا،
وعذا وعذا ایسے محسوس ہوا. آپ نے جھٹکا نہیں دینا. عین جو ہوتا ہے یہ متوسطہ حرف ہوتا ہے، یعنی کہ نہ سختی اور نہ نرمی، ٹھیک ہے نا. مگر یہاں آپ سختی سے پڑھ رہے تو جھٹکا دے کر، تو یہ غلط ہو گیا. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا میں وَكَانَتِ حرف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے. ایک الف سے زیادہ کھینچنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور آخر میں بھی ایسا محسوس ہوا کثیبًا مہیلا، پھر جھٹکا محسوس ہوا. تو یہ ساری اغلاط جو ہیں یہ آپ نے درست کرنی ہے. اب آپ سوچیں گے اتنی ساری غلطیاں آ گئیں. اچھا، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی ساری غلطیاں، بچے نے تو اچھا پڑھا ہے. اچھا، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ آپ اپنے ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے جو تجوید و قرات کے قاعدے قانون ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو بچے اگر یہ چیزیں بہتر کر لیں گے انشاءاللہ الکریم یہ اچھا قرآن پاک پڑھنے والے قاری قرآن ایک وقت آئے گا ضرور بنیں گے. اور وہی ہے کہ کوشش کرنی ہے بہتر کرنا ہے. جی جی، جو اغلاط آ گئی ہیں اب ان کو درست کرنا ہے. انشاءاللہ. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبر. سبحان اللہ. جی محمد ایوب، دل چھوٹا نہیں کرنا، لیکن ابھی ایک جج صاحب اور بھی ہیں، ان کی بھی سننی ہے. جی ماشاءاللہ محمد ایوب، آپ نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی، اور ہمارے قاری اعجاز صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے اور طویل ماشاءاللہ جو مطلب ہے کہ تفصیل کے ساتھ جو ہے جو غلطیاں تھیں وہ بیان کی ہیں. اب میں چند ایک غلطیاں آپ کو بتاؤں گا اس میں. جیسے مثال کے طور پر جسے قاری صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ تو، اچھا تھوڑا سا میں نے محسوس کیا توا، جیسے تو کے ساتھ واو کی ادائیگی میں نے محسوس کی ہے. تو یہ اس میں آپ بالخصوص دیکھیے گا کہ توا نہ ہو جائے. صحیح ہے. اسی طرح غنّے کو جو ہے کم سے کم، بلکہ ایک الف کی مقدار ہی ادا کرنی ہے، کم سے کم نہیں، مکمل ایک الف کی مقدار ادا کرنی ہے. اور غنّے کو جمع کر جتنا ادا کریں گے نا، اولین نعمتی، تو وہ اتنا زیادہ خوبصورت رہے گا. اسی طرح جیسے قاری صاحب نے فرمایا وَعَذَابًا عَلِيمًا، یہاں پر آپ نے متوسطہ کو شدیدہ میں تبدیل کر دیا، یعنی عین کو جو ہے توسط کے ساتھ آپ نے ادا کرنا چاہیے تھا. اسی طرح ترجف الارض، یہاں پر جو را ہے ان کو بھی آپ نے مکمل پر کرنی ہے. آپ کی کوشش اچھی تھی، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 78 نمبر. سبحان سبحان اللہ. اللہ، سبحان. اب ہے باری محمد حسان عطاری کی. کیسے ہیں حسان بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تیاری ہے؟ الحمدللہ. چلیں جی، اب اچھے انداز سے آپ نے تلاوت کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم
قليلا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے محمد حسان اتاری. ویسے ذاتی طور پہ آپ کی آواز، کانفیڈنس اور لب و لہجہ مجھے اچھا لگا. باقی ٹیکنیکلی تو قاری صاحبان بتا سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ، یہ ہے کہ واقعی جب انہوں نے اختتام سے پہلے جو آیت پڑھی ہے اس میں کچھ ایسا محسوس ہوا. لیکن دیکھیے، جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس میں اگر مجہول انداز ہوا تو یہ بالکل غلط ہوگا. تو جیسے آغاز آپ نے تعوذ سے کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا، شے محسوس ہوا، شئی لین ہے نا، شو شئی. اب وہ جو ہے شے کی طرف مطلب ہے کہ مجھے ادائیگی محسوس ہوئی ہے. تو مکمل طور پر آپ نے باریک ادا کیا ہے. اس میں نہ استعلا کی صفت تھی نہ اطباق کی. تو استعلا اور اطباق دونوں تو مکمل پر ادا ہوگا. اسی طرح آپ نے جب آیت کا آغاز کیا تو وہی وصبر میں صفت استعلا اور اطباق کی ادائیگی آپ سے نہ ہو سکی. اسی طرح اعلیٰ ما یہ مکمل ناک سے ادا ہوا ہے. اعلیٰ ما تو ناک سے ادا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جبکہ جب اس آیت کو آپ نے مکمل کیا نا فرسٹ ٹائم، تو اس میں تقریباً کلمات جو ہے وہ آپ کے ناک سے ہی مجھے محسوس ہوئے ہیں. اور آخر میں جمیلا، تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جب آپ وقف کریں گے نا تو یہاں مد عارض کا قاعدہ نہیں ہوگا. یہاں پر آخر میں دو زبر کی تنوین ہے، تو دو زبر کی تنوین کو وقف میں جو ہے الف سے بدلتے ہیں، لہٰذا ایک الف تک آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اسی طرح آگے وَذَرْنِي کی را کو مکمل ادا نہیں کر پائے آپ. اسی طرح وَالْمُكَذِّبِينَ ذال کی ادائیگی. اولی النعمتی عین مکمل صحیح سے ادا نہ ہو پایا. اسی طرح قلیلہ میں بھی آپ نے جس طرح جمیلہ میں کھینچ کر پڑھا نا، جمیلہ قلیلہ، تو یہ ادائیگی نہیں ہوگی. جمیلہ قلیلہ، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں. فرسٹ ٹائم جب آپ نے اس کو قرار میں پڑھا تو اس میں ناک سے زیادہ ادائیگی محسوس ہوئی ہے. لیکن سیکنڈ ٹائم جب آپ نے پڑھا تو آپ کا انداز بھی اچھا تھا اور کچھ ناک سے جو ادائیگی وہ کم محسوس ہو رہی تھی. یہ کہ مزید مشق کریں گے تو اور زیادہ اچھی ادائیگی ممکن ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری اجاز. جی ماشاءاللہ، ہمارے محمد حسان اتاری بھائی نے جو پڑھا، قاری محمد حسین اتاری صاحب نے کافی حد تک اغلاط تقریباً بتا دی ہیں. کچھ چیزیں میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اب جو اغلاط قاری صاحب نے بتائیں آپ نے پیارے بچے کوشش کرنی ہے ان کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، رحیم میں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا جو ہے نا ایسا لگا میم مشدد کر دیا آپ نے، وہاں بھی تشدید ہو گئی. تشدید نہیں کرنی، میم کو ساکن رکھنا ہے. ناک میں آواز ضرور جائے گی مگر وہاں تشدید نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے وہی قاری صاحب نے جیسے عرض کی ہیں کہ صاد کی ادائیگی اور ہا کی جائے گی، واہ جو روم ہا کلیئر کریں. پھر جمیلہ میں وہی مد عارض جیسا محسوس ہو رہا ہے، جمیلہ، یعنی وہ بھی آپ نے دونوں آیتوں میں جو ہے نا، یعنی حرف مدہ دونوں جگہوں پر ایک الف سے زیادہ دراز کیا. اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے ہلکا پھلکا سمجھ میں آتا ہے. ترتیل ہے، ترتیل میں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. مگر اتنا نہیں کہ وہ لگے کہ آپ مد عارض کر رہے ہیں، دو الف پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا آپ نے. ان چیزوں سے تو بچنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو قاری صاحب نے اغلاط بتائی ہیں ان کو آپ نے مزید درست کرنا ہے. اور صدق اللہ العظیم میں صاد کی ادائیگی، قاف کی ادائیگی، اللہ پاک کلام بھی پر کرنا ہے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبرز. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اب آئی باری عبدالسبحان اتاری کی. جی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لدینا انکالا
جحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله العظيم سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری اعجاز کیا فرمائیں گے عبدالسبحان الطاری کے بارے میں؟ ماشاءاللہ ہمارے عبدالسبحان الطاری نے جو تلاوت کی، ایک تو اعوذ باللہ ایسے محسوس ہے دال کی پیش آپ نے کمزور کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کوشش کریں اس کو جو ہے اچھے انداز سے پرفیکٹ طریقے سے پڑھنے کی. اچھا ویسے ماشاءاللہ آپ پروگرام میں آتے رہتے ہیں، پچھلے پروگراموں میں بھی آئے ہیں اور آپ اچھا پڑھتے ہیں، مگر آج جو ہے نا آپ کا جو وہ ردھم تھا، وہ انداز تھا، وہ نظر نہیں آیا. قرار میں بھی اور جواب الجواب یا جواب کی طرف بھی وہاں محسوس نہیں ہوا. اغلاط بھی آپ سے ہوئی ہیں یا تو تھوڑی آپ کی تیاری کم تھی، سب بعض مرتبہ ہوتا ہے، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ نے کیا کیا کہ ان لدینا، یہاں مد منفصل جو ہے وہ اور آپ نے اچھے انداز سے پوری کھینچنا ہے. ان کا لوں، ان یہاں اخفاء غنہ کمزور ادا کیا مگر کمزور. پھر کاف جو تھا یہ پر کی طرف محسوس ہوا، ان کا قولوں، ان کا لوں، کاف باریک رہے گا، پر کی طرف نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر غنہ ہے ادغام کا. پھر وہ جحیمہ میں یہاں پر بھی جو ہے جب آپ وقف کریں تو مد اصلی کو اور اچھے انداز سے. جب آپ وطعاماً طا کی ادائیگی، وطعاماً ذا یہاں پھر غنہ ہے، طا پر رکھنا ہے، صفت استعلاء کے ساتھ صفت اطباق یہ بھی ادا کرنی ہے. پھر ذا غصہ میں پھر غین کے بعد، غین عرف مستعلیہ میں سے کم درجے کا پر ہوتا ہے، مگر پھر اس کے بعد صاد ہے، صاد کو آپ نے زیادہ پر کرنا ہے، اس کو اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. تو پھر ادغام ہے وعذاباً علیما. اچھا دوسری آیت میں جو ہے یوم ترجف الارض، تر یہ راب سے پر نہیں ہوئی، باریک رہی، پر کرنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کہیں کہیں مد اصلی کو حرف مدہ جیسے وَكَانَتِ الْجِبَالُ، اب وَكَانَتِ الْجِبَالُ کو ایک الف کھینچنا ہے. اچھا آپ کا انداز ایسا محسوس ہو رہا ہے تلاوت والا کم، جیسے نعت پڑھتے ہیں نا، نعت خواں جیسے تھوڑا سا ایک اسٹائل ہوتا ہے ان کا پڑھنے کا، حرف کو کھینچتے ہیں، تو وہ والا انداز جو ہے، نعت والا انداز جو ہے تلاوت میں محسوس. اب دیکھیں ان کو تھوڑا آپ اگر پڑھیں نا، یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تو ایک الف کھینچنا ہے، نہ کہ ایک الف سے آپ نے زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں. کہیں کہیں مد اصلی آپ دراز کر جاتے ہیں، تو ان چیزوں پر فوکس کریں اور ادائیگی کو اور اچھے انداز سے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 78 نمبرز. سبحان اللہ. جی عبدالسبحان ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن جیسے کہ قاری صاحب نے آپ کی جو اغلاط بیان کی ہیں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک دو جگہ پر میں نے جو غلطی محسوس کی وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ادغام کا جو غنہ ہے، کالاؤں، یہاں غنے کی مقدار مکمل ایک الف تک آپ نے رکھنی ہے. اسی طرح دو جگہ پر میں نے محسوس کیا بہت زیادہ آپ نے اس کو کھینچ دیا، ایک الف سے زیادہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. وَطَعَا اس کو آپ نے بہت زیادہ کھینچ دیا. اسی طرح وَقَا اس کو بھی بہت زیادہ کھینچ دیا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ
جو حرف جتنا ادا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار ہے تو ایک الف ہی رکھیں، اور جہاں مد ہے تو اس کو مد کے انداز میں کھینچیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کو 100 میں سے 75 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی بچوں نے تلاوت کی، جن آیات کی آئیے ان کا کچھ ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی ہم سنتے ہیں۔ اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا ٹیلا بہتا ہوا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قریش کے غیر مسلم اللہ پاک کے ساتھ شرک کر کے غلط باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ آپ غیر مسلموں کی ان باتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں ہر اعتبار سے چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے کر دیں۔ بچوں، زندگی میں ہر چیز کا جواب مقابلے میں بول کر یا کچھ کہہ کر ہی نہیں دیا جاتا۔ بہت سی جگہوں پر صبر اور خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ یعنی یہاں سیکھنے کو جو ہمیں بات ملی کہ ہر جگہ ضروری نہیں ہوتی اس نے ایسے کو تیسا جیسے کو تیسا نہیں، اس نے مجھے یہ بولا میں یہ بولوں گا، پر خاموشی بھی ایک جواب ہوا کرتی ہے، صبر بھی بہت بڑا جواب ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ یعنی وہ پیسے والے ہوں گے، اپنے پیسے اپنے عہدے، اس کے تکبر میں آ جاتا آدمی، تو میں کیوں بات مانوں، تو فرمایا کہ ان مالداروں کو چھوڑ دیں، مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں، اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ ہی عرصے بعد یہ لوگ بدر کی جنگ میں ہلاک کر دیے گئے۔ بڑے بڑے مالدار تھے، ان کے سردار تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے، پھر جب میدان بدر میں آئے تو پھر ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اگلی دو آیتوں میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری بیڑیاں ہیں جو کہ عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ حلق سے باہر آ سکے گا، اور ان کے علاوہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ جس دن زمین اور پہاڑ اللہ پاک کے جلال سے تھرائیں گے، اور پہاڑ اپنی سختی اور بلندی کے باوجود تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ آج کتنا پہاڑ سخت ہوتا ہے لیکن وہ ریت میں بدل جائے گا، جیسے ریت بہہ رہی ہے گویا۔ تو اللہ پاک ہمیں آسانی عطا فرمائے دنیا و آخرت میں۔ جی تو یہ راؤنڈ 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا، اب راؤنڈ 2 کی طرف چلیں گے، اور یہ بزر راؤنڈ ہوگا، اس میں بزر بجانے کا بھی آپ کا مقابلہ ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کسی آیت سے متعلق، اور جس کو وہ پتہ ہو تو انہوں نے وہ تلاوت کرنی ہے، لیکن تلاوت سے پہلے تھوڑی سی چستی دکھانی ہے اور تیزی دکھانی ہے اور بزر پریس کرنی ہے۔ جس کی پہلے بزر بجے گی اس سے ہی وہ جواب لیا جائے گا۔ تلاوت کا انداز ہوگا ہمارا حدر کا، ٹھیک ہے جی۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. کون سی آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو؟ جی محمد ایوب۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ترجمہ، اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ اب قاری صاحب فرمائیں گے آپ کے بارے میں۔ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر دیکھیں آپ کوشش کریں تھوڑا انداز سے، ہے نا، بالکل آپ ایسے لگ رہے تھے ڈرے ڈرے سمے سے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو تلفظ اور کمزور ہو جاتے ہیں نا، آپ اچھے انداز ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اچھے انداز سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے۔ سبحان اللہ۔
جی آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں محمد ایوب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی دوبارہ سے ہو جائیے تیار. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے؟ جی حسان، محمد حسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بکم. ترجمہ، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. جی قاری صاحب. محمد حسان، ربکم پیش میں ہونٹوں کو گول جتنا کریں گے نا بیٹا اتنا پیش مکمل ادا ہوگی، اور منہ کھول کر آپ نے ادا کرنا ہے اور ہونٹوں کو تو گول کر کے ادا کرنا ہے. آپ کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. تیسرا سوال آ رہا ہے آپ کی جانب. کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے؟ جی محمد حسان الطاری. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. جی ترجمہ، اور وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. ایک تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں اس کی راہ آپ کمزور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے انداز. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. اب آپ سے غنے بھی کمزور ہوئے، یرحمکم کی راہ کمزور ہو گئی، اور اس کے علاوہ او ان یشاء تھوڑا سا غنوں میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تلفظ پر اور تھوڑا گرفت کریں. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد حسان آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں؟ جی حسان الطاری تیزی دکھا رہے ہیں. جی وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ترجمہ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. جی محمد حسان آپ نے اس آیت کریمہ کو بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی. باقی پچھلی جتنی تلاوتیں اور آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اس سے کافی حد تک یہ ماشاءاللہ بہتر تھا. بس آخر میں والارض ضاد کے اندر تھوڑا سا سکون جو ہے وہ ہلتا ہوا محسوس ہوا. تو والارض ماشاءاللہ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی محمد حسان بھائی آپ نے جو پڑھا ماشاءاللہ انداز تو اچھا کر لیا آپ نے، مگر دیکھیں یہ راؤنڈ ہے حدر کا اور آپ نے پڑھا تدویر والا انداز. یہ تدویر سے نہیں، آپ نے حدر میں پڑھنا ہے، تھوڑا اسپیڈ دکھانی ہے نا. اور وہی بات کہ قاری صاحب نے کہا کہ والارض ارض ارض نہیں کرنا، والارض ارض. پھر ایسا فیل ہو کہ اپنی جگہ سے وہاں سے زبان ہٹتی ہے نا، ضاد کا مخرج صحیح ہے اس کی صفات کے لحاظ سے، صفت استطالت طویل ہوتا ہے مخرج، جب وہاں سے وہ زبان ہٹتی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ جیسے کلکلا ہوا. کلکلا ہونا اور کلکلا کرنا اس میں فرق ہوتا ہے. آپ کلکلا کر دیں گے تو یہ مسئلہ زیادہ آپ کا یہ سمجھ لہنے جلی ہوتا ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی راؤنڈ 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب چلیں گے ہم راؤنڈ 3 کی جانب، اور اس راؤنڈ میں آپ کے سامنے ایک آیت موجود ہوگی جس کو آپ نے تلاوت کرنا ہوگا، اور انداز ہوگا تدویر کا، نہ ترتیل نہ حدر، اس کے درمیانی تدویر کے انداز میں آپ نے تلاوت کرنی ہوگی اچھے انداز سے. چلتے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ احمد معین اتاری آپ نے اس آیت میں کوئی بڑی غلطی تو نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ یشا جو آپ نے مد ادا کی ہے نا، اس میں جو لہر دی ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی ہے.
تو یشاء. جی احمد معین آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 47 نمبر. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. احمد معین اتاری بھائی جو آپ نے تلاوت کی، آپ نے شروع کے جو 2 کلمے ہیں نا یمحو اللہ، خود تھوڑا اسپیڈ دی، پھر آپ تھوڑا سا تدویر کی طرف آ گئے. اچھا ایک چیز ویثبت، اب یہ شدیدہ مہموسہ حرف ہے، تا اور کاف، سختی کے ساتھ آواز بند ہو، نرمی اور پستی کے ساتھ سانس جاری رہے، یہ آپ نے کوشش کرنے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وعندہ، یہاں پر عین جو ہے نا تھوڑا آپ کا کمزوری کی طرف گیا، عین کلیئر محسوس نہیں ہوا، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 43 نمبرز. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. جی يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ محمد ایوب بھائی آپ نے جو تلاوت کی، ایک تو آپ نے بالکل جو ہے نا آواز کو تھوڑا سا آواز نکالیں، آپ ڈر کے پڑھیں گے نا یمحو اللہ ما، پھر آپ نے مد اصلی یہاں ایک الف ہے، اس کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا، پھر آپ آواز کو تھوڑا سا جسے کہیں کہ تھوڑا سا کھل کر پڑھیں، ایک انداز کو اپنے کھل کر انداز سے پڑھیں، تو آپ تھوڑا آواز کو دبائیں گے نا، اس سے آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ما یشا، ما کو ایک الف کہنا ہے، مشا یشا پہ مد، ٹھیک. ویثبت جب آپ وقف کرتے ہیں تو یہ شدیدہ مہموسہ حرف ہے، تو سختی کے ساتھ آواز بند ہو، پستی نرمی سے سانس جاری رہے، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وعندہ، یہاں پھر اخفا کا غنہ آپ کا چھوڑ گیا، آپ نے چھوڑ دیا، پھر وعندہ الکتاب، پھر مد آ رہی ہے مد منفصل، وہ بھی تھوڑی کمزور ہوگی، پھر میم مشدد کا غنہ ہے وہ بھی تھوڑا کمزور ہو گیا، اور پھر آخر میں کلکلا ہوا ہے مگر اور اچھے انداز سے کرنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبرز. سبحان اللہ. جی محمد ایوب، یہی جو قاری اعجاز صاحب نے غلطیاں آپ کو بیان کی ہیں تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ، ان میں بھی آپ نے توجہ کرنی ہے. اچھا ایک جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا قلقلہ آخر میں، تو مد عارض جیسے اس کو ہے نا جیسے وقف کریں گے تو آپ نے مد عارض یعنی 3 الف کم سے کم آپ اس کو کھینچیں، ورنہ کم 2 الف کھینچیں یا 3 الف کھینچیں. کتاب، صحیح نا. اب چونکہ آپ تدویر میں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم 2 الف کھینچیں، اور ترتیل میں تھوڑا سا یہ کہ زیادہ ہوتا ہے جیسے 3 الف تک، تو تدویر پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم 2 الف ضرور کھینچنا چاہیے. اور دوسرا قلقلہ جو ہے اس طرح ادا کرنا ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو. کتاب، اب صحیح نا. اور جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کھل کر پڑھیں، تو کھلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ منہ کو جب کھولیں گے نا تو آواز باہر نکلے گی، ادائیگی محسوس ہوگی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. اب منہ جب کھولے گا تو آواز باہر نکلے گی انشاءاللہ. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 39 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اب ہے باری محمد حسان اتاری کی. محمد حسان اتاری. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. جی قاری صاحب. جی محمد حسان دیکھیے، یمحو اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اللہ عز و جل کا لام جب تک پر نہیں پڑھا جائے گا، یاد رکھیے آپ ترتیل پڑھیں، حدر پڑھیں، تدویر پڑھیں، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ عز و جل کے لام کو جب پر پڑھنا چاہیے. جیسے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پر ہو تو زبر اور پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی، تو اس کو پر پڑھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی تلاوت میں خوبصورتی نہیں آئے گی. اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللہ عز و جل کے لام کو آپ نے مکمل پر پڑھنا ہے. اسی طرح وعندہ، اخفا کو مکمل 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں، مد کو مکمل ادا کریں. اچھا میں مشدد، میم مشدد، یہاں پر آپ کا غنہ جو ہے کم ہو گیا. اور کتاب مکمل با کی ادائیگی کرنی ہے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاءاللہ محمد حسان بھائی آپ نے جو پڑھا، قاری صاحب نے ماشاءاللہ قاری محمد حسین اتاری سلم الباری نے کافی حد تک آپ کے اغلاط بتائی دیے، تو میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا مگر اب کر نہیں پا رہا. تو یہی ہیں اغلاط، آپ اس کو اخفاء غنّے کو پورا کریں، اللہ پاک کے نام کو اچھے انداز سے، مد غنّہ ان سب کی ادائیگی آپ نے پوری کرنی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبرز. ماشاء اللہ. عبد السبحان الطاری کس انداز سے کرتے ہیں تلاوت؟ کیسی ہے ان کی تیاری؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا، اچھا انداز سے کوشش کی. اچھا دیکھیں آپ تدویر والا انداز جو ہے نا اور تھوڑا سا ٹھہر کے، آپ تھوڑا سا اسپیڈ ہے، یہ اسپیڈ والا نہیں. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. تو اس طرح آپ نے تدویر والا انداز اپنانا ہے. اب غلطیاں آپ سے کیا ہوئی ہیں؟ یمحو اللہ، اللہ پاک کا نام پر کیا اور اچھے انداز سے کریں. پھر ویثبت، آپ جب شدیدہ محموسہ حرف ادا کر رہے ہیں نا، بت سختی کے ساتھ آواز بند ہونے کے بعد پستی نرمی سانس جاری رکھنا ہے. بت بند نہیں کرنا، بت بھی نہ ہو جائے. بت کریں گے تو کلکلا ہے، کلکا بھی نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے اور صفت کو ادا بھی کرنا ہے، سیکھنا ہے. اچھا دوسرا وعندہ، اب یہاں پر جو اخفاء کا غنہ کیا کمزور، پھر آپ نے مد کو بھی کمزور کر دیا، پھر آگے پھر غنہ وہ بھی کمزور ہو گیا. پھر جب آپ مد عارض کر رہے ہیں وعنده ام الکتاب، تو مد عارض کم از کم 2 الف تو کرے نا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 43 نمبرز. سبحان اللہ. اللہ ماشاء جی ماشاءاللہ عبد السبحان بھائی، آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھا اور ہمارے قاری ڈاکٹر اعجاز صاحب نے تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں ماشاءاللہ بیان فرمائی. اللہ کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 41 نمبر. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. اب اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، آخری راؤنڈ کی طرف ہم چلیں گے، راؤنڈ 4. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی راؤنڈ 4 میں اب بچوں کا ذرا امتحان سخت شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ جو جج صاحبان تھے، ہمارے قاری صاحبان تھے، اب ان کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہوگی. تھوڑا سا حوصلہ ہمت ذرا زیادہ چاہیے ہوگی. تو محمد حسین قاری صاحب تلاوت کریں گے اور اس سے اگلی آیت احمد معین الطاری تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اب دیکھتے ہیں قاری اعجاز صاحب کیا فرماتے ہیں. ہمارے دونوں قاری صاحبان نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ ہمارے قاری محمد حسین صاحب نے بہت اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھا. سبحان اللہ. اور قاری احمد معین الطاری. قاری احمد معین الطاری، ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہاں قاف کلکلا تھوڑا کمزور ہوا، اور ہم و ازواجہم فی ظلال، فی ظلا، وہ آپ کا تھوڑا کمزور رہا، تو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کو دی جاتے ہیں 20 میں سے 17 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب قاری اعجاز صاحب تلاوت کریں گے
اور اس سے اگلی آیت محمد ایوب پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی محمد ایوب، آپ نے اس آیت کریمہ میں فی کو جو ہے ایک الف کے بجائے زیادہ کھینچ دیا، جیسا کہ بارہا آپ سے عرض کی جاتی رہی کہ حروف مدہ کو ایک الف تک ہی کھینچیں گے۔ اسی طرح یہاں پر ہا کی جو ادائیگی ہے وہ کمزور ادا ہوئی ہے، جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ آپ واضح حروف کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سلام پر آپ نے وقف کیا، بہتر ماشاءاللہ۔ اور من رب الرحیم، یہاں بھی ہا کو واضح ادا کرنا ہے، دونوں را کو پر ادا کرنا ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 16 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی محمد حسان الطاری کی آئی ہے باری اور تلاوت کریں گے قاری حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم أزواجا ومن خلفهم لعلهم يرجعون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ جی اب فیصلہ دیں گے قاری اعجاز صاحب۔ جی پہلی آیت انہوں نے غلط پڑھی، جو آیت تھی وہ نہیں پڑھی، کہیں اور چلے گئے۔ وہ تھی وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، تو آیت آپ نے غلط پڑھی تھی، ایک تو یہ نمبر آپ کے مائنس ہو گئے۔ دوسری آیت میں اِنَّهُ غنہ تھوڑا کمزور، پھر عَدُوٌّ مُبِينٌ یہاں پر بھی غنہ کمزور، تو اس طرح یہاں بھی آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے، آپ کو 20 میں سے 8 نمبر ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ جی اب چلیں گے آگے اور عبد السبحان الطاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أفلم تكونوا تعقلون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے، کتنے نمبر مل رہے ہیں؟ جی عبدالسبحان، یہاں پر دیکھیے کہ اللہ جو آپ نے پڑھا ہے، یہاں پر یعنی لمبا کر دیا اس کو آپ نے۔ دیکھیں تشدید جو ہے تھوڑا رک کر ضرور ادا کیا جاتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس میں مقدار جو ہے وضع ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک الف وغیرہ، اس طرح کی مقدار وضع نہیں ہونی چاہیے، یعنی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ صحیح نا۔ اسی طرح آپ نے الہ میں جو ہے الہین، یہاں پر ایک الف تک کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے، تو اس کو بھی آپ نے بڑھا دیا۔ اسی طرح افلم تکونوا تعقلون، تعقلون عین کی ادائیگی واضح کرنی ہے، قاف کو پر ادا کرنا ہے، اور مد عارض کو تو ادا کرنا ہی چاہیے، اسی سے خوبصورتی آتی ہے۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 14 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تو پروگرام تھا وائس آف قرآن، کیونکہ اب اختتام پر آ گیا ہے اور بچوں کے لیے ذرا نازک مرحلہ ہو سکتا ہے، بلکہ نازک مرحلہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ اب آئیں گے ٹوٹل مارکس اور پتہ چلے گا کون رہا پہلے نمبر پہ، دوسرے اور تیسرے اور
چوتھے نمبر پر. جی تو پہلے نمبر پر آئے ہیں محمد حسان اتاری اور نمبر لیے ہیں 285. سبحان اللہ. جی اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں احمد معین اتاری. سبحان اللہ. اور نمبر لیے ہیں 269 نمبر لے کر. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں محمد ایوب سبحان اللہ. اور نمبر ہے 259. سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر پر ہیں عبد السبحان اتاری اور نمبر ہیں 251. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سب نے محنت کی ہوگی, یقیناً کچھ نہ کچھ کی ہوگی, ہو سکتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہوگی, تو اسی کے مطابق آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا